بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد نوازش نے انڈیا سے پوچھا ہے دیوالی کی مٹھائی کھانے کا حکم۔ دیوالی کے موقع پر لوگ مٹھائی دیتے ہیں، اس کا کھانا کیسا ہے اور اس کی مٹھائی قبول کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ جو بھی غیر مسلموں کے مذہبی تہوار ہیں، مذہبی رسومات ہیں، ان میں کسی قسم کی شرکت جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے غیر مسلموں کی دو اقسام بیان کی ہیں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، کہ وہ غیر مسلم جو تمہاری دشمن نہیں ہیں، جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، تم پر ظلم زیادتی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ ان سے اچھا سلوک کرو، بلکہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی، جو آپ کے یہودی پڑوسی تھے، ان کی عیادت بھی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ حضرت صفیہ، ان کے رشتہ دار یہودی تھے، وہ ان کو ہدایہ تحفے بھیجا کرتی تھیں۔ تو غیر مسلم جس سے جنگ نہ ہو، اس کے بارے میں اچھا سلوک کا حکم ہے، اس کو ہدایہ دینا، اس کو تحفے دینا، اس پہ صدقہ کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اس کی ایک باؤنڈری ہے، وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے مذہبی معاملات میں، ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ کسی بھی طرح سے ان کے مذہب کو اپریشیٹ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کو اپنے برحق ہونے پر اطمینان نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ہماری عید میں شریک ہوتے ہیں، تو دیکھیں ان کے مذہب میں یہ اجازت ہے کہ ہماری عید میں اور ہمارے تہوار میں شریک ہوں، ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے، تو ہم تو اپنے مذہب کو فالو کریں گے۔ ہمارے مذہب میں کرسمس ہے یا جو بھی ان کے مذہبی تہوار ہیں، ان میں کسی بھی قسم کی شرکت کی ہمیں شریعت میں اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں، قرآن میں اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اس کی گنجائش دی ہے کہ الا ان تتقوا منہم تقاہ، کوئی خطرہ ہو، اندیشہ ہو، آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں غیر مسلموں کا غلبہ ہے، اور اگر آپ نے بالکل ہی بائیکاٹ کر کے رکھا تو آپ کو خطرہ ہے کہ وہ یعنی آپ پہ ظلم زیادتی کریں گے، تو ظلم سے بچنے کے لیے یا زیادتی سے بچنے کے لیے جس حد تک یعنی آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا گنجائش ہے اس میں، جس حد تک آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ پیدا کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن بلا وجہ بڑھ چڑھ کے ان رسومات میں حصہ لینے کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اگر آپ ان کے مذہبی تہواروں میں شرکت کریں گے اور تو یہ منافقت ہے، کیونکہ اسلام ایک طرف یہ دعویٰ کرتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو اپنے برحق ہونے پر اتنا اطمینان ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دین برحق ان الدین عند اللہ الاسلام، دین برحق صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو جب صرف اسلام ہے تو اسلام کے علاوہ سب باطل ہیں، جب باطل ہیں تو اسلام پھر ان کو اپریشیٹ کرنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ فلاں آدمی چور ہے اور میں اس کی چوری کو غلط بھی سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ احسان کریں گے، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، لیکن چوری کے معاملے میں آپ اس کی رہنمائی کرنا شروع کر دیں یا اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں، یا وہ چوری کر کے لایا اور آپ اس کا مال کھانا شروع کر دیں، تو یہ پھر منافقت کہلائے گی۔ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے چوری کے بارے میں وہ جذبات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے۔ تو اسلام نے غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، مگر اس کے مذہب کے معاملے میں دو ٹوک بتا دیا ہے کہ کسی قسم کی مذہبی رسوم میں ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، بائیکاٹ کریں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اور اس بارے میں صحیح حدیث بھی ملتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، ایک خاص تہوار تھا جو شروع سے اہل عرب کا چلا آ رہا تھا، ہم وہ تہوار منایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس تہوار سے منع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے میں دو تہوار دے دیے ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے تو یہ بھی مناؤ، اور وہ پرانا جو آ رہا ہے چلو وہ بھی مناتے رہو، اس کو منع کر دیا، اور فرمایا کہ جب اللہ نے ہمیں بدلے میں اس سے اچھے تہوار دے دیے ہیں تو اب ہم ان تہواروں کو نہیں منائیں گے۔ تو تہوار کو منانا یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مٹھائی میں شریک ہو جائیں یا ان کے ساتھ رنگ رلیوں میں شریک ہو جائیں، کسی بھی طرح سے شرکت ہوگی تو وہ منانا ہی کہلائے گی، لہذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ محمد معین کویت سے پوچھتے ہیں اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ اسلام کے کتنے عقائد ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش نہیں؟ کیونکہ ہر مسلک والے اپنی عقائد کی دعوت دیتے ہیں۔ اسلام کے جو بیسک عقائد ہیں نا، جو قرآن اور سنت میں ہیں، ان کو علماء نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ذکر کر دیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان مفصل ایمان مجمل کسی حدیث سے دکھاؤ، تو یہ بھی ایک جہالت والا سوال ہے۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل اس ترتیب سے حدیث سے نہ بھی ہو، لیکن جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں ہم جن چیزوں کا اقرار کرتے ہیں وہ سارے قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اللہ پر ایمان، کہ اللہ موجود ہے، اس کی توحید پر ایمان،
اور اس کے فرشتوں پر ایمان, اس کی تمام کتابیں جو مشہور 4 کتابیں ہیں, تورات, زبور, انجیل, قرآن پاک, اور تقدیر پر ایمان کہ جو اچھا برا ہے پہلے سے وہ طے شدہ ہے. تو یہ سب چیزوں پر ایمان جو ہے یہ ایمان یعنی یہ بنیادی اسلام کے عقائد ہیں. اس کے علاوہ قرآن نے جو جنت اور جہنم بیان کیا, میدان یعنی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, پھر قبر کا عذاب, اور ختم نبوت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, تو یہ اسلام کے بیسک عقائد ہیں. اور پھر کچھ چیزیں ایسی جن کا اعمال سے تعلق ہے, جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل, جو مشہور حدیث بخاری مسلم کی, اس میں بیان کیا کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے انہی چیزوں کا نام لیا کہ ان چیزوں پر ایمان لانا. پھر پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 5 ٹائم نمازیں قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا. تو یہ 4 چیزوں کی فرضیت کا جو شخص انکار کرے گا, 5 نمازوں میں سے ایک نماز کا انکار کر دے, وہ بھی اسلام سے خارج ہے, چاہے کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو. حج کا انکار کر دے وہ بھی اسلام سے خارج ہے, زکوٰۃ کا انکار کر دے وہ بھی اسلام سے خارج ہے. تو یہ جو اور رمضان کے روزوں کا انکار کر دے, کسی ایک روزے کا بھی انکار کر دے, وہ بھی اسلام سے خارج ہے. تو یہ 4 اعمال اسلام میں ایسے ہیں جو طے شدہ ہیں, متواتر ہیں, ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے. تو یہ موٹے موٹے عقائد ہیں. اس کے بعد پھر تفصیل میں جب ہم جتنا زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو اس میں اختلاف ہوگا. اس اختلاف کا کسی کو نہ بھی پتہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. میں اس پر ایک اکثر چٹکلا سناتا ہوں. ایک صاحب تھے سعودی عرب سے, مجھے بار بار کہہ رہے تھے آپ حیات النبی ممات النبی پر ڈیٹیل میں بیان کریں. تو میں نے کہا یار یہ کوئی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے. تو میں نے کہا آپ کی بیگم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ حیاتی ہیں یا مماتی ہیں؟ تو کہنے لگا اس بیچارے کو کیا پتہ ان مسائل کا. تو میں نے کہا اس کے باوجود آپ اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا نکاح اس سے ہو گیا. تو جیسے آپ کی بیگم کو ان مسائل کا نہیں پتہ پھر بھی مسلمان ہیں, تو اسی طرح لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو اگر اس عقیدے کا نہیں پتہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی مسلمان ہی ہوں گے. کیا سود کے پیسے لینے کا گناہ ہوگا؟ ایک ہندو کا سوال. یہ کرم انڈیا سے کوئی ہندو ہیں, انہوں نے سوال پوچھا ہے. میں یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, ایک ایجنسی میں کام کرتا ہوں یا کمپنی میں کام کرتا ہوں. میں ہندو ہوں, میری سیلری بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے اور اس میں ہر 3 یا 6 مہینے پر کچھ نہ کچھ سود لگ جاتا ہے. وہ پیسہ میں غریبوں کو دے دیتا ہوں, کبھی اسکول میں کبھی مدرسے میں. کیا یہ بھی حرام ہوگا اور اس کی بھی مجھے سزا ملے گی؟ سوال تو ہندو نے کیا ہے, لیکن قرآن مجید نے جہاں غیر مسلموں کو عقیدے کے معاملے میں خطاب کیا ہے, اعمال کے معاملے میں بھی خطاب کیا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ جو اہل جہنم کی اللہ نے علامات بیان کی ہیں, جہاں یہ بیان کی ہے کہ یہ لوگ شرک کیا کرتے تھے, وہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے, یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. حالانکہ نماز اور زکوٰۃ تو خالصتاً مسلمانوں کا شعار ہے. تو ان قرآنی آیات کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ غیر مسلموں سے اعمال کے بارے میں بھی سوال ہوگا عقیدے کے ساتھ ساتھ. ہاں وہ اعمال پر اگر آ جائیں تو عمل قبول اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اسلام قبول نہیں کرتے. تو کوئی بھی غیر مسلم اگر جس کا عقیدہ شرکیہ ہے وہ اسلام قبول نہیں کرتے, تو جہاں ان کو اس شرک کا گناہ ملے گا وہاں بدعمالیوں کا گناہ بھی ملے گا. لہٰذا اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو سود بھی کھاتا ہو اور شرک بھی کرتا ہو, اور ایک غیر مسلم ایسے ہیں جو یعنی شرک کرتا ہے مگر وہ سود نہیں کھاتا, تو دونوں کے درجات میں قیامت کے دن فرق ہوگا. اس لیے کہ قرآن مجید سے اور احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ غیر مسلموں کے بھی سزا کے مختلف درجات ہوں گے. جو جرائم کا ارتکاب کریں گے ان کی سزا زیادہ ہوگی, جو جرائم کا ارتکاب نہیں کریں گے ان کی سزا کم ہوگی. تو اس لیے اگرچہ آپ ہندو ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ خالص توحید کی طرف آئیں. پتھر سے بنے ہوئے بت ہیں جو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں, ان کی عبادت کرنا یہ بالکل عقل کے خلاف ہے, اور یہ کسی کو بھی قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. تو آپ پورے اسلام میں داخل ہو جائیں, اور ساتھ ساتھ آپ اگر سود سے بچ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ چیز بھی انشاءاللہ آپ کے فائدے کا سبب بنے گی. اور بسا اوقات غیر مسلم کی نیکی اس کے مذہب کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام قبول کرنے. پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ, میں نے زمانہ جاہلیت میں 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے. انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں کہیں جا رہا تھا تو مجھے آواز آئی, میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا تھا, تو عورت جو ہے نا وہ اپنے بچے کو بچانے کی فکر میں تھی, بیٹی کو بچی جنی تھی اس نے, اور باپ کی کوشش یہ تھی کہ وہ اس کو زندہ دفن کر دے. تو میں نے جا کے ان سے پوچھا, میں نے کہا تم یہ چاہتے ہو نا کہ یہ بچی تمہاری نظر سے دور ہو جائے؟ باپ سے میں نے کہا, تو اس نے کہا ہاں. تو کہا یہ مجھے بیچ دو, تمہاری نظر سے میں ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا, اس کو زندہ دفن نہ کرو.
تو وہ کہتے ہیں اس طرح میں نے 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے. تو یا رسول اللہ یہ کفر کی حالت میں نے یہ نیکی کی تھی, تو کیا اس کا قیامت کے دن مجھے ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کوئی بھی نیکی کریں, سود سے بچنا بھی ایک نیکی ہے, تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اسلام کی بھی توفیق دیں گے. قابلیت کی بنا پر بغیر تعلیم کے سند بنوانا. سیف اللہ صاحب ثوابی سے پوچھتے ہیں, میرا چھوٹا بھائی ہے, اس کے پاس الیکٹریکل کا پورا ہنر ہے, کیا ہم اس کے لیے پیسوں سے سند بنوا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں بنوا سکتے, یہ دھوکے میں آئے گا, چاہے وہ کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہوں. سرٹیفکیٹ کے لیے جو پورا ایک پروسیس ہے اس سے گزرنا پڑے گا. البتہ اگر سند بنوا لی ہے اور اس سے وہ جاب کرتے ہیں تو جاب حرام نہیں ہوگی, صرف سند بنوانے کا گناہ ہوگا. جمعے کے خطبوں کے دوران دعا مانگنے کا حکم. شہزاد صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں, جمعے کے دن جو خطبہ ہوتا ہے کیا اس کے درمیان دعا مانگنا جائز ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا صعد الامام المنبر فلا صلاۃ ولا کلام. جب امام ممبر پہ چڑھ جائے تو پھر نہ نماز ہے نہ کلام ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خطبے کے مکمل خطبے کے دوران خاموشی کا حکم ہے. تو اس لیے 2 خطبوں کے درمیان جو امام توقف کرتے ہیں تو وہاں بھی خاموش رہنے کا حکم ہے. بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ وہ وقت ایسا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ وہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد ہے, اس لیے جمعے کے دن عصر کے بعد دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان ہے. تو اگر 2 خطبوں کے درمیان وہ گھڑی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہے تو پھر دل میں دعا مانگنی چاہیے, زبان ہلانے کی اجازت نہیں ہے. امت مسلمہ ایمان کے باوجود زوال پذیر کیوں ہے؟ محمد اکبر. موجودہ دور میں امت مسلمہ انتہائی زبوں حالی کا شکار ہے. اگر دیکھا جائے تو یہود و نصارہ اسلام کے منکر ہیں اور ان کے گناہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں. دنیا بھر میں وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور فساد مچایا ہوا ہے. اس کے باوجود وہ دنیا میں ایک طرح سے حاکم ہیں. ان کی پالیسی پوری دنیا میں چل رہی ہے, تو مسلمان دین برحق پر ہونے کے باوجود اس زوال اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ بھائی محمد اکبر, آپ کے سوال کا ایک مختصر جواب, ایک تفصیلی. مختصر جواب یہ ہے کہ فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کون ہوگا؟ تو فرعون تو کئی سال اس نے حکومت کی, اور اس سے پہلے جو مصر میں بادشاہ تھے وہ بھی بڑے ظالم تھے, اور بنی اسرائیل تو اللہ کو ماننے والے لوگ تھے. تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جب جو بھی یعنی حاکم ہوگا, یعنی کوئی ظالم آدمی حاکم ہی نہیں بن سکتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فلا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, کہ اے نبی یہ جو کافر کا غلبہ ہے زمین میں, یہ آپ کو کہیں یہ لوگ دھوکے میں نہ ڈال دیں. تو متاع قلیل, یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے جو ان سے چھین لیا جائے گا. رہا یہ مسئلہ کہ مسلمان زوال پذیر کیوں ہیں, تو اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو اس کی علت ہے اور ایک حکمت ہے. کسی بھی چیز کی جو ہے نا اصل وجہ, جیسے بغداد میں جب مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو مختلف قسم کے مورخین اس کی مختلف لاجک بیان کرتے ہیں کہ جی وہ وہاں اختلافی مسائل بہت ہو گئے تھے اور اعمال سے غافل ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن اصل وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں ہی میں جو خلیفہ کا ایک قریبی شخص تھا اس نے غداری کی تھی اور اس نے تاتاریوں کو آنے کے لیے بارڈر کھول دیا تھا. تو یہ اصل وجہ تھی خلافت بغداد کی خلافت کے خاتمے کی, تو یہ اصل علت تھی. باقی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنا ہی آدمی جو آستین کا سانپ نکلا, تو ایسے لوگ اللہ ہم پہ مسلط کیوں کر دیتا ہے؟ کچھ ہماری بدعمالیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کی مسٹیک ہم سے ہو جاتی ہیں. تو ممکن ہے اس دور میں مسلمانوں سے بہت ساری زیادہ بدعمالیاں ہوئی ہوں اور ان کے وہ اوصاف نہ رہے ہوں جو ان کے اسلاف کے ہوا کرتے تھے. لیکن اصل جو وجہ تھی وہ بدعمالیاں نہیں تھی, بدعمالیوں کی وجہ سے شاید ایسا ہوا ہوگا. لیکن اصل وجہ کیا تھی کہ جو خلیفہ کا جو نائب تھا اس نے غداری کی تھی اور اس نے تاتاریوں کو راستہ دے دیا تھا. تو یہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے. مسلمانوں میں کچھ ایسے غدار پیدا ہوئے ہیں جن کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. ترک میں آپ کو پتہ ہے کہ کمال اتا ترک, اس نے اپنے آپ کو ایسا شو کیا تھا جیسے سب سے زیادہ اسلام کا خیرخواہ یہ آدمی ہے. بہت اس نے دھوکہ دیا اور منافقت اختیار کی, جس کی وجہ سے جو مسلمان مجاہدین تھے اس وقت اور مسلمان خلفاء تھے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. حقیقت میں وہ یعنی غیروں کا ایجنٹ تھا. اس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا اور جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد سے مسلمان زوال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ جس کے پاس حکومت ہوتی ہے وسائل اسی کے پاس ہوتے ہیں. تو آپ جتنی بھی ترقی کر لیں, اصل حکومت چونکہ غیروں کی ہے تو آپ کی تمام تر ترقی کو وہ کیش کروائیں گے. آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے وسائل, آپ کے
بلوچستان میں سونا ہے وہ بھی آپ نکال نہیں سکتے ان سے پوچھے بغیر. آپ کی کوئلے کی کانیں, مجھے خود ایک ماہر معیشت نے بتایا کہ بلوچستان میں اس قدر کوئلہ ہے کہ 200 سال تک پورے ملک کو فری بجلی دی جا سکتی ہے, مگر اس کوئلے سے بجلی بنانے پر پابندی ہے. تو جب غیر کی حکومت ہوتی ہے تو آپ کی تمام تر ترقی کو وہ کیش کرواتے ہیں. تو اس میں مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ان کے پاس دوبارہ حکومت آئے, جیسے کہ اللہ کا حکم ہے کہ زمین پر خلافت اور حکومت اہل اسلام کا حق ہے, تو اس کے لیے 2 چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی. ایک تو اپنے اعمال کو درست کرنا پڑے گا, دوسرا ان کو دین کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا, اور دوبارہ اسی خلافت کو قائم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر, اور اس جو زمینی اسباب ہیں ان کو سامنے رکھ کر. تو یہ حکومتوں کے لیے 100-200 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا. خلافت عثمانیہ کو ختم ہوئے 100 سال ہوئے, تو یہ کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے. یعنی جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو 500-500 600 سال 700 سال ان کی عمریں ہوتی ہیں عام طور پر. تو آج اگر غیروں کی حکومت ہے 100 سال سے 200 سال سے, تو یہ بڑی بات نہیں ہے. عین ممکن ہے 200-400 سال بعد پھر 1000 سال کے لیے مسلمانوں کی حکومت آ جائے. اور یہ تو بہرحال احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو پوری دنیا میں اسلام کی خلافت قائم ہو جائے گی. تو اس لیے اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے, جو ہمارا کام ہے ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے. اور نہ یہ اس کی علامت ہے کہ جن کو اللہ نے ظالم بنایا اور جو حاکم بن کے ظلم کر رہے ہیں تو یہ کوئی اللہ کے مقرب ہیں یا وہ حق پر ہیں. حکومت آ جانا یہ انسان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. کرسی پر نماز پڑھنا جائز یا ناجائز؟ کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر ناجائز ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فاروق احمد انڈیا سے. کرسی پہ نماز پڑھنا خلاف سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب طبیعت خراب ہوئی, آپ بیمار ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں, اور اگر آپ سے گھٹنے موڑے نہیں جا رہے تو آپ پاؤں کو قبلہ رخ کر لیں. یعنی ایسی صورت میں پاؤں کو قبلہ رخ کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, بڑے بڑے بزرگان دین کو دیکھا ہے کہ جب ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی وہ زمین پہ بیٹھ کے پاؤں بالکل قبلے کی طرف پھیلا لیا کرتے تھے, کیونکہ ان کے لیے پاؤں کو فولڈ کرنا, ٹانگوں کو فولڈ کرنا مشکل تھا. تو آپ پاؤں سیدھے کر کے نماز پڑھیں, اور اگر آپ کو ٹیک لگانے کی ضرورت ہے تو پھر ایسی کرسی جس کے پائے نہ ہوں, تاکہ وہ زمین پہ یعنی ہو اور پیچھے اس پہ ٹیک لگائیں. یہ جو کرسیوں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے یہ اس لیے سنت سے دور ہے. اس چند وجوہات ہیں جو میں نمبر وار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. اگر آپ ایسا کریں گے کرسی پہ بیٹھ کے تو یہ اس کے خلاف ہو جائے گا. دوسرا نقصان اس میں یہ ہے کہ آپ جب زمین پہ سر رکھ کے سجدہ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے اگر آپ سجدہ کریں گے تو وہ کم از کم زمین کے قریب پہنچ جائیں گے. اس میں تواضع زیادہ ہے. اگر کرسی پہ بیٹھ کے آپ سجدہ کریں گے تو زمین سے دور ہوں گے, قریب نہیں ہوں گے. تو سجدے کی سنت بھی زیادہ اچھی اسی صورت میں ادا ہو سکتی ہے جب آپ زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کریں. یہ 2 فرق ہو گئے. تیسرا فرق کیا ہے کہ کرسی کی وجہ سے صف میں خرابی ہوتی ہے, جبکہ زمین پہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں گے تو صف نہیں ٹوٹتی. کرسی اگر آپ صف میں رکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ وہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے صاحب ہیں ان کی ٹانگیں آگے جا رہی ہوتی ہیں, اور صف تو بنتی ہے ایڑیوں سے, تو سب کی ایڑیاں ایک لائن میں ہیں, اور جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے صاحب ہیں ان کی ایڑی آگے ہوتی ہے. یہ تیسرا نقصان ہے. چوتھا نقصان یہ ہے کہ کرسی کی وجہ سے صفوں کو سیدھا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب کسی کے درمیان میں کرسی رکھی ہوئی ہے, کوئی صاحب تھوڑا سا بائیں ہو گئے تو بیٹھا ہوا آدمی تو کھسک جائے گا, لیکن کرسی والے کو پوری کرسی اٹھانا اور پھر اس کو سائڈ پہ لے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بعض دفعہ صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے اور وہ جو نمازی ہیں وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور درمیان میں جگہ خالی رہ جاتی ہے, صف بن نہیں پاتی ہے. پانچواں نقصان یہ ہے کہ یہ مسجد کے اکرام کے بھی خلاف ہے. بلکہ اس سے پہلے میں بتاؤں گا اس میں غیر مسلموں کی مشابہت بھی ہے. جو غیر مسلموں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان میں میز اور کرسیاں ہوا کرتی ہیں. آپ چرچ جائیں اس میں ڈیسک رکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں بیٹھ کے لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں. 1000 سال سے زیادہ ہو گیا, 1400 سال ہو گئے, مسلمانوں کی مسجدیں ہمیشہ سادہ ہوتی ہیں, اس میں فرنیچر نہیں ہوتا. تو اب مسجدوں میں بھی فرنیچر آنا شروع ہو گیا ہے, تو اس میں غیر مسلموں کی مشابہت بھی ہے. اور چھٹا فرق یہ ہے, چھٹا نقصان کرسیوں میں یہ ہے کہ کرسیوں پہ بیٹھ کے جو یعنی اس میں مسجد کی بے اکرامی ہے. مسجد کی بے اکرامی اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کچھ تمیز تھوڑا سا مارکیٹ سے کچھ شارٹی ہے. جب کرسی سے لوگ اٹھتے ہیں تو اس کو سیدھا کر کے ایک جگہ پہ نہیں رکھتے, جہاں پڑی ہے وہیں کی وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. 2-4 لوگ ہوتے ہیں جن کو ابا دادا سے کچھ بہت زیادہ انہوں نے تمیز سیکھی ہوتی ہے, وہ ذرا سلیقے سے کونے میں رکھ کے چلے جائیں گے,
لیکن اکثر لوگ کرسیوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور گھٹنوں کی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہم تو بچپن میں دیکھتے تھے ایک بھی کرسی نظر نہیں آتی تھی مسجد میں، پھر آہستہ آہستہ ایک آئی، دو آئی، اب آدھی صفیں کرسیوں پہ ہوتی ہیں۔ تو کچھ دنوں میں یہی ہوگا کہ یہ ساری کرسیاں دائیں بائیں الٹی سیدھی رکوع سجود میں پڑی ہوئی ہوں گی، اور مسجد کی یقیناً بے اکرامی ہے، مسجد میں تو سلیقہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور ساتویں وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کرسیوں کا رواج ختم نہ ہوا تو ہوگا یہ کچھ دنوں میں کہ یہ مسجدیں آپ کو سرائے اور ہوٹل نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ دعویٰ میں نے 5 سال پہلے کیا تھا، اور اب اس دعوے پر کا مشاہدہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے 5-6 سال پہلے یہ بیان کیا تھا کہ آپ دیکھیے گا کچھ وقت کے بعد ایسا ہوگا کہ کرسیاں رکھی ہوئی ہوں گی، لوگ ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور سامنے میز رکھی ہوئی ہوگی اور چائے اور قہوے چل رہے ہوں گے، بالکل وہ ماحول ہوگا جو ہوٹلوں کا ماحول ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کرسیاں آ گئیں تو پھر ظاہر ہے پھر صحت مند لوگ بھی ان پہ بیٹھیں گے، نماز کے بعد جو ہے نا گپ شپ لگانے کے لیے صحت مند لوگ بھی ان کرسیوں پہ بیٹھیں گے، پھر جب بیٹھیں گے تو وہ گول دائرہ بھی بنے گا، پھر جب بنے گا تو پھر میز لانے میں کتنا ٹائم ہے، پھر چائے اور سٹے بھی چلیں گے اس میں۔ تو اب میں تو رمضان میں دیکھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کرسیوں پہ اعتکاف والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور چائے بھی چل رہی ہوتی ہے، بالکل وہ گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے جو گلی محلے میں نہیں کرسیاں ڈال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ مسجد کے اکرام کے بالکل خلاف ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف ایک صورت میں کرسی کا استعمال جائز ہے کہ یہ تمام یعنی آپ کے لیے زمین پہ بیٹھنا کسی صورت میں ممکن ہی نہ ہو، اور ٹانگیں پھیلا کے بھی نہیں بیٹھنا ممکن ہو آپ کے لیے، اور نیچے ٹیک لگا کے بیٹھنا بھی آپ کے لیے ممکن نہ ہو۔ تو پھر بحالت مجبوری کہ آپ کے لیے ایک چیز ناممکن ہے تو پھر آپ کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، مجبوری ہے، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ فولڈنگ کرسی ہو، اپنے ساتھ لے کر آئیں، اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہو تو مسجد میں ایک خاص جگہ ہونی چاہیے جہاں ان کرسیوں کو رکھ دیا جائے۔ تو یہ اس پر ائمہ کرام کو، مساجد کے اماموں کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے وہ نوٹس لیں، اور مسجدوں میں جو کرسیوں کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اس پہ جو ہے نا اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ آرام طلبی تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، کچھ دن میں ایسا ہوگا کہ کرسیوں کے بجائے اب صوفے آئیں گے، آپ دیکھیے گا باقاعدہ صوفے آئیں گے کہ بھئی اب سخت جگہ پہ بیٹھا نہیں جا رہا، صاحب کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ سخت جگہ پہ نہ بیٹھیں، نرم جگہ پہ بیٹھیں، تو پھر وہ باقاعدہ صوفے آئیں گے، اور پھر وہ جب صوفے آئیں گے تو پھر وہ فولڈنگ صوفے آئیں گے کچھ وقت کے بعد، پھر وہ ایسا صوفہ آئے گا کہ بوقت ضرورت وہ اس کو بیڈ بھی بنایا جا سکے، کیونکہ بعض دفعہ نمازی تھک جاتے ہیں، ان کی کمر میں درد ہوتا ہے تو ان کو لیٹنا بھی پڑتا ہے، تو وہ پورا ماشاءاللہ گھریلو ماحول بن جائے گا، آپ کو گھر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ زندہ مرغی تول کر فروخت کرنے کا حکم۔ عبداللہ صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھتے ہیں زندہ مرغی کو تول کر فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ زندہ جانور کو تول کے فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اس میں وزن جو ہے نا جانور کے سانس لینے سے وزن میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو فقہا نے حکم بیان کیا ہے یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ وزن میں جب کمی بیشی ہوگی تو اس میں کسٹمر میں اور جو بیچنے والا ہے اس میں جھگڑے کا اندیشہ ہے، یہ جہالت یہ مفضی الی النزاع ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں یہ جہالت مفضی الی النزاع بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اتنا تھوڑا سا فرق پڑتا ہے کہ لوگوں اس میں یعنی تساموں سے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، اور ویسے بھی جب کسی بیع کا عرف ہو جائے، خرید و فروخت کا کوئی خاص معاملہ معاشرے میں رائج ہو جائے تو وہ بیع فاسد بھی جائز ہو جاتی ہے۔ اس لیے زندہ مرغی کو تول کے فروخت کرنا بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ یہ مفضی الی النزاع ہے، نہ کوئی وزن میں اس سے کوئی خاص فرق پڑتا ہے۔ پانی کا مروجہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا پانی کا کاروبار کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اکثر علاقوں میں گھروں کے باہر پانی کا پلانٹ لگا لیتے ہیں اور پھر وہ پانی کو ریفائن کر کے بیچتے ہیں، کیا یہ کاروبار ٹھیک ہے؟ ساجد صاحب کراچی سے۔ بہت سے لوگ ہم سے مل چکے ہیں جو پانی کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں چونکہ ممانعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں سب لوگ برابر کے شریک ہیں، گھاس میں، پانی میں اور آگ میں۔ تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ پانی کا بزنس جائز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اس سے وہ پانی مراد ہے جو قدرت نے لوگوں کے لیے عام کر دیا ہو، جیسے دریا کا پانی یا کوئی کنواں ہے، اب اس میں آپ پابندی لگا دیں کہ جو اس کنویں سے پانی یعنی لے گا تو اتنے گھنٹے کے اتنے پیسے لوں گا، حالانکہ وہ مشترک کنواں ہے، یا مشترک نہ بھی ہو، آپ کی ذاتی زمین میں بھی کنواں ہو، تو اس کا پانی آپ بیچ نہیں سکتے کہ یعنی کوئی آئے اور اس سے ڈول نکال کے پیے گا تو میں اس سے اتنے پیسے لوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جب وہ پانی آپ نے اسٹور کر لیا اور کسی خاص برتن میں لے آئے تو پھر آپ اس کے مالک بن چکے ہیں، پھر آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں۔ جیسے گھاس ہے نا، خضر و گھاس، اس کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن جب وہ گھاس آپ نے کاٹ لی اور گٹھری بنا کے آپ اس کے مالک بن گئے، پھر آپ اس گٹھری کو بیچ سکتے ہیں۔ جیسے کہ صبح شام لوگ جانوروں کا چارہ بیچتے ہیں، گھاس بیچتے ہیں، تو جیسے گھاس بیچنا جائز ہے جب وہ اسٹور کر لی جائے، تو پانی بھی اگر آپ اسٹور کر کے کسی برتن میں جمع کر لیتے ہیں تو اس کو بھی بیچ سکتے ہیں، چاہے فلٹر کر کے بیچیں یا بغیر فلٹر کے بیچیں۔ البتہ کسی جگہ پانی کی خرید و فروخت پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے،
جیسے حکومت آپ کو ایک پانی دے رہی ہے لائنوں کے ذریعے اور سب کے لیے مباح رکھا ہوا ہے گورنمنٹ، یعنی حکومت نے، گورنمنٹ نے سب کے لیے مباح رکھا ہوا ہے کہ یہ پانی سب پئیں، اس پانی کو اگر آپ اسٹور کر کے بھی بیچیں گے تو وہ ناجائز ہوگا، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے اس پر پابندی ہے۔ وہ پانی اگر آپ اسٹور کر کے فلٹر کرتے ہیں پھر بیچنا جائز ہے، کیونکہ اب فلٹر کر کے آپ نے کچھ کام کیا نا، پروسیس کیا اس میں۔ وجہ اس کی یہ کہ حکومت نے جہاں تک میری معلومات ہے عام پانی کو بیچنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر ایک ہی آدمی بہت زیادہ پانی جمع کر لیتا ہے، بہت زیادہ پانی جمع کرنے کی وجہ سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ ایک انتظامی چیز ہے، حرام اس کی آمدن بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ مالک تو بہرحال آپ اس پانی کے بھی بن گئے، لیکن ایک حکومتی قانون کی مخالفت کی وجہ سے اس کو ناجائز کہا جائے گا، لیکن ارننگ اس کی بھی حرام نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ نے پانی کو اسٹور کر لیا تو بہرحال آپ اس پانی کے مالک بن چکے ہیں۔ کون سی تصویر سے گھر میں فرشتے نہیں آتے؟ مجاہد اللہ لکی مروت سے کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، کیا اس تصویر سے وہ مراد ہے جو دیواروں پر فریم لگائی جاتی ہے، یا وہ تصویر بھی مراد ہے جو البم کی صورت میں الماری وغیرہ میں رکھی ہوتی ہے؟ تصویر اگر لٹکی بھی ہو، پرنٹڈ ہو اور چہرے کی تصویر ہو اور کہیں عزت اور اکرام کے ساتھ کہیں لگی ہوئی ہو تو وہ تصویر جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے فرشتوں کے آنے سے۔ تصویر اگر ایسی جگہ ہے جو پاؤں میں آ رہی ہے اور توہین ہو رہی ہے تو وہ تصویر حرام کے درجے میں نہیں آتی۔ اسی طرح اگر البم کے اندر بند ہے تو بھی فرشتوں سے آنے میں رکاوٹ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ہے ناجائز، بلا ضرورت ایسی تصویر کا رکھنا بہرحال گناہ ہے۔ چپل یا جوتے پہن کر قرآن کی تلاوت کرنا، عابد علی دبئی سے، کیا چپل پہنتے ہوئے قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ٹخنے کھلے رکھنا صرف نماز میں یا ہر وقت؟ ارسلان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں پینٹ کو نماز میں اوپر رکھنے کا جو حکم ہے کیا یہ ہر وقت کے لیے ہے یا صرف نماز کے لیے؟ نیز کیا نماز میں پینٹ کو فولڈ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یہ بھی اس زمانے میں ایک نیا شوشہ لوگوں نے چھوڑا ہے کہ نماز میں پینٹ فولڈ نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو۔ ازار کہتے ہیں جو بھی آپ نے دو لباس ہوتے ہیں، ایک جو آپ اوپر پہنتے ہیں اور ایک جو آپ نیچے پہنتے ہیں، تو مرد جو بھی لباس نیچے پہنے گا، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے وہ دھوتی ہو، کچھ بھی ہو، تو اس کو ازار یعنی ٹخنوں تک کھینچنا اس کا حرام ہے، ناجائز ہے۔ صحیح حدیث بہت کثرت سے ہیں اس بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ ان کے ساتھ کلام کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ یہ لفظ کو دہرایا تو حضرت ابو ذر نے فرمایا خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، یہ لوگ تو بالکل ہی برباد ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ المنان، ایک وہ جو احسان کر کے جتلاتا ہو، اور دوسرا فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہو، اور تیسرا آپ نے فرمایا جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے کھینچتا ہو۔ تو یہ بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تکبر اگر ہوگا تو اس کو نیچے لٹکانا گناہ ہے، تکبر نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے، اور دلیل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سن کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا ازار تو نیچے چلا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں دیکھو اگر تکبر کی وجہ سے لٹکایا جائے تو حرام ہے، بغیر تکبر کے حرام نہیں ہے، تو حالانکہ یہی حدیث بتا رہی ہے کہ تکبر کے بغیر لٹکانا بھی حرام ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا تھا میں جان کر ازار نیچے کرتا ہوں، بلکہ غفلت میں بعض دفعہ میرا ازار نیچے چلا جاتا ہے ٹخنوں سے، تو آپ نے فرمایا کہ تم تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے۔ کیا مطلب کہ تم سے جو یہ ہو رہا ہے واقعی غفلت میں ہو رہا ہے، جان کر تم تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث کے بعد بھی حضرت ابو بکر کا ازار ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر ہی رہا ہے، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو نبی نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ ان کو ان کے لیے ایک نرم گوشہ اختیار کیا ہے کہ اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ تم یہ کبر کی وجہ سے نہیں کر رہے تو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، باقی حکم یہی ہے جو دوسرے صحابہ کا حکم ہے کہ آپ بھی اوپر رکھیں جیسے میں اوپر رکھتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ تواضع تو ہمارے نبی میں تھی، اور صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار کبھی بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا کلچر تھا، ہمارے زمانے میں کلچر اس کو قبول نہیں کرتا، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ بھیجا اور مذاکرات کے لیے، تو حضرت عثمان کا جو ازار تھا وہ آدھی پنڈلی تک تھا، تو مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے
کہ یہ کیسا تم نے ازار رکھا ہوا ہے. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنی نبی کی سنت کو تم احمقوں کی وجہ سے، یا کچھ اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے، میں تم لوگوں کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ازار ٹخنے سے اوپر ہو. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا ہے. آج تک صدیوں جتنے علماء صلحاء آئے سب اسی کی پابندی کرتے رہے ہیں. تو اس لیے مسلمان مرد کے لیے بہرحال یہ لازم ہے کہ وہ پینٹ ہو یا شلوار ہو یا کوئی بھی ایسا ازار ہو اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھے. اور نماز تو بہرحال نہیں ہوگی، یعنی واجب الاعادہ ہوگی، کیونکہ نماز کے بارے میں تو اور زیادہ تاکید ہے. البتہ مسقط میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی امام ایسا نہیں نظر آتا جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو یا اس کی داڑھی چھوٹی ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عباضی فرقے کے ہیں، اور عباضی فرقے کا یہ ہمیشہ سے نظریہ رہا ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. تو اس کا یہ عقیدہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن اس عقیدے کا ایک فائدہ بہرحال عملی لحاظ سے یہ ہوا کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کرتے ہیں. تو اس لیے وہاں نہ کوئی امام داڑھی کاٹتا ہے اور نہ کسی کا ازار مجھے اس کا جبہ یا ازار ٹخنوں سے نیچے نظر آیا. تو بہرحال یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں. اس کا جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اور اس میں شرم و حیا نہیں کرنی چاہیے. مشہور صحابی جب فارس کے دربار میں گئے، وہاں ان کے ہاتھ سے نوالا گر گیا کھانا کھاتے ہوئے، تو وہ نوالا اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے. تو کسی نے کہا یہ بادشاہ ہے، بڑا آدمی ہے اور بڑے لوگ ہیں، یہ ان کے ہاں یہ حرکت جو ہے یہ اچھی نہیں سمجھی جاتی. تو ان صحابی نے فرمایا کہ ان احمقوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے ہم اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتے، تو یعنی ہمیں کلچر سکھائیں گے. تو آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سید الانبیاء کی، اور ایک پورا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. تو ہم نبی کے ہوتے ہوئے ہم کیوں بے وقوف لوگوں سے متاثر ہوں جو ہمارا مذاق اڑائیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ٹرین میں جا رہا تھا تو فجر کا وقت تھا، تو علماء سے ہم نے یہی سنا ہے کہ اگر ٹرین کہیں جنگل میں ہو اور کہیں دور سے اذان کی آواز بھی نہ آ رہی ہو تو پھر چاہے اکیلے بھی نماز پڑھنی ہو تو اذان کہہ کے نماز پڑھیں. تو کافی پرانا واقعہ، مجھے بڑی شرم آ رہی تھی اذان دیتے ہوئے، جیسے کہ آتی ہے لوگوں کو، لوگ بولیں گے تو بالکل ہی پروفیشنل ملا نہیں لگ رہا ہے یہ تو. اب سب ٹرین میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں، میں اذان دوں تو تھوڑی دیر تو مجھے شرم سی آئی. پھر میں نے سوچا کہ ان کو شرم نہیں آ رہی پڑے ہوئے، اللہ نے حکم دیا، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ نے حکم دیا کہ سفر و حضر ہر صورت اسلام کا سب سے اہم ترین حکم ہی نماز ہے. تو ان کو جب سوتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تو ہمیں ان کو اٹھاتے ہوئے شرم کیوں آئے؟ تو شرم جس کو آنی چاہیے اس کو آ نہیں رہی، اور جس کو نہیں آ رہی چاہ رہی اس کو شرم آ رہی ہے. تو یہ الٹی کہانی چل رہی ہے. تو اس لیے مردوں کو چاہیے اپنا ازار ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں اور اس میں شرمایا نہ کریں. شرم ان کو آنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں اور اس لباس کو فالو نہیں کر رہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو دوسری گواہیوں کا کیا فائدہ؟ محمد وقاص گجرات سے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جگہ ہمارے حق میں گواہی دے گی. سوال یہ ہے کہ جب اللہ ہر جگہ موجود ہیں تو گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آخرت میں یہ چیزیں گواہی دیں گی. اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، لیکن اللہ حجت کو تمام کرنے کے لیے مخلوق سے بھی گواہی دلوائیں گے. جس زمین پہ گناہ کیا وہ بھی گواہی دے گی، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، یہ سارے اعضاء گواہی دیں گے تاکہ اور حجت تمام ہو جائے. یقین جو ہے نا، یقین ایک ایسی چیز ہے جس کے درجات ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو یقین تھا کہ اللہ قیامت میں مردوں کو زندہ کرے گا. اس کے باوجود حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ آپ جو ہے وہ کیسے زندہ کریں گے، مجھے ذرا ایک دفعہ کر کے دکھا دیں. تو اللہ نے کر کے دکھا دیا تو اور اطمینان ہو گیا. تو یہ اطمینان ایک ایسی چیز ہے جو بڑھتا رہتا ہے. تو قیامت کے دن اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ اتمام حجت کے طور پر اور مجرم کے جرم کو اور پکا کرنے کے لیے اللہ انہی اعضاء سے گواہی دلوانا شروع کر دیں گے جن اعضاء نے گناہ کیا، اور زمین کا وہ حصہ گواہی دے گا جس پہ بیٹھ کے انسان نے گناہ کیا ہوگا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. مندر بنانے کی کمائی حلال یا حرام؟ سمیر الیاس انڈیا سے. ہم ممبئی میں مستری کا کام کرتے ہیں، یہاں برابر میں لکڑی کا مندر بھی بناتے ہیں جس میں ہندو لوگ اپنے بھگوان کی مورت رکھ کر پوجا کرتے ہیں. کیا یہ کام جائز ہے؟ اس کی آمدن استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ہندوؤں کا بھگوان کی پوجا کرنا ہمارے مذہب کے مطابق تو درست نہیں ہے، لیکن ایک اصول اور ضابطہ سمجھیں، کسی کے ساتھ گناہ میں تعاون، وہ تعاون اس وقت کہلائے گا کہ جب آپ اس کے لیے کوئی ایسی چیز بنا کے دے رہے ہو جو گناہ کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں ہو سکتی. اس کی مثال ہے جیسے چاقو اور چھری بنانا، وہ بہرحال جائز ہے، حالانکہ وہ چاقو اور چھری قتل میں بھی استعمال ہوتا ہے، لوگوں کی گردنیں کاٹنے میں بھی استعمال ہوتا ہے، ڈکیتیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن اب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ چاقو بنانا ہی حرام ہو جائے، اس لیے کہ بنانے والے نے تو اس نیت سے نہیں بنایا، اس نے تو ایک جنرلی ایک چیز بنائی ہے.
تو مندر یا چرچ بنانے کا بھی اصول یہ ہے کہ اگر اس کی ایسی عمارت بنائی جا رہی ہے کہ جو مندر کے علاوہ کسی اور کام میں استعمال ہو ہی نہیں سکتی, تو پھر تو وہ عمارت بنانا جائز نہیں ہے. اور اگر وہ عمارت ہے, اب اس میں اندر کوئی اس کو مندر کے طور پہ استعمال کر لے, یا اس کو مسجد کے طور پہ استعمال کر لے, یا کوئی ہسپتال بنا لے, یا کوئی ویسے ہی چارپائی ڈال کے سو جائے اس میں, تو اگر کوئی ایسی عمارت بنا رہا ہے تو پھر بے شک وہ بطور مندر کے بھی استعمال ہو جائے, تو ایسی عمارت کی آمدن کو حرام نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے عمارت اگر آپ بنا رہے ہیں, صرف عمارت ہے, تو وہ بنانا جائز ہے. لیکن اگر وہ ایسی عمارت ہے جو مندر کے علاوہ کسی اور کام میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی, پھر اس عمارت کی تعمیر آپ کے لیے جائز نہیں ہے, اور اس کی پھر آمدن بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. کیا سونے کے اذکار لیٹ کر بلا وضو پڑھ سکتے ہیں؟ سونے کے جو اذکار ہیں جیسے آیت الکرسی, چاروں قل دعائیں وغیرہ, اگر یہ بستر پر لیٹ کر اور بغیر وضو کے پڑھیں تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ امتیاز احمد بہاولپور, بہار سے. بہار ہے میرا خیال ہے, یہ بہار سے پوچھتے ہیں, انڈیا کا. تو بھائی جو سونے کے اذکار ہیں وہ تو لیٹ کے پڑھنا ہی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار جب بستر پہ لیٹتے تھے دائیں کروٹ پہ, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار پڑھا کرتے تھے. جو دعائیں ہیں سونے کی وہ بھی اللہم اسلمت نفسی الیک اور اللہم بک وضعت جنبی, ویسی یہ جو دعائیں ہیں اور یہ جو اذکار ہیں, ان میں جو احادیث کے ظاہر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ لیٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیں. اور دوسری طرف ایک روایت میں, حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے کچھ نیک بندوں کو بہت اونچے اونچے درجات دے گا. یہ وہ بندے ہیں جن کو نرم نرم بستر اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. تو اس کے حدیث کے ظاہر سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نرم بستر پہ لیٹنے کے بعد وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے, کیونکہ نرم بستر پہ جب بیٹھے رہیں گے تو وہ غافل نہیں کرے گا. وہ جب لیٹ جاتے ہیں نا پھر انسان پہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے. تو اس حدیث کے بھی ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ جو رات کے سونے کی دعائیں ہیں وہ لیٹنے کے بعد ہی ہیں. تلاوت قرآن یا فضائل تعلیم کیا بہتر ہے؟ محمد امن دہلی سے پوچھتے ہیں, میں نے سنا ہے کہ اجتماعی عمل انفرادی عمل سے بڑا ہوتا ہے. ہماری مسجد میں عشاء کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے. میں تعلیم کے دوران رات کی صورتیں سورہ ملک, حامیم سجدہ اور سورہ واقعہ پڑھ رہا ہوتا ہوں. تو کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ پہلے اجتماعی عمل میں بیٹھو, اجتماعی عمل انفرادی عمل کے مقابلے میں پہاڑ جتنا ہے, تو میرے لیے اجر و ثواب کے لحاظ سے کیا کرنا بہتر ہوگا؟ بھائی شریعت میں اجتماعی عمل بھی ضروری, انفرادی بھی ضروری. تو اگر آپ تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں, پھر تبلیغ والوں کی ایک ترتیب ہے کہ رات کو اجتماعی عمل ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہ بنائیں, بلکہ اسی عمل میں شریک ہو جائیں جیسے کہ سارے ساتھی آپ کے شریک ہیں. پھر اس سے فارغ ہو کے آپ اپنا انفرادی عمل بھی کریں. اور اگر آپ کام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو مشورہ تو یہ کہ جڑ جائیں, ثواب ملے گا انشاءاللہ. پھر بھی نہیں جڑتے اس مشورے کے بعد بھی, پھر اگر آپ اپنا اس وقت انفرادی عمل بھی کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ جب سب لوگ ایک کام کر رہے ہوں تو آپ بھی اس کام میں. اس کا تعلق جائز ناجائز سے نہیں, اخلاقیات سے. گناہ کچھ بھی نہیں ہوگا, حامیم سجدہ یا سورہ واقعہ پڑھنے کا ثواب پھر بھی ملے گا آپ کو. لیکن افضل یہی ہے کہ اجتماعی نظم سے ہٹنا نہیں چاہیے, اس سے دلوں میں فساد بھی پیدا ہوتا ہے اور اختلاف و انتشار بھی ہوتا ہے. لیکن جب اجتماعی عمل ہو رہا ہو تو اس وقت کی بات ہے یہ. اگر نہیں ہو رہا تو پھر شریعت میں انفرادی عبادت کی بھی بہت اہمیت ہے. بعض لوگ سارا دن اجتماعی کاموں میں لگے رہتے ہیں, انفرادی کام نہیں ہوتے. تو جب اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, کہ جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیں, انفرادی عبادت کریں. تو اس لیے انفرادی عبادت کی بہت اہمیت ہے اسلام میں. اور تہجد ہے یا دعائیں ہیں یا ذکر اذکار ہے, یہ انفرادی طور پہ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. انسان کو جو ایندھن ملتا ہے, اللہ کی محبت ملتی ہے, وہ تو انفرادی عمل سے ہی ملتی ہے. کیا کھانے کے دوران سلام کر سکتے ہیں؟ عبد الرحمن انڈیا سے. کھانا کھاتے وقت سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ کھانا کھاتے وقت کسی کے ساتھ ایسی بات کرنا جس سے وہ کھانا اس کا یعنی کھانے میں ڈسٹرب ہو, وہ اس کے لیے کھانا مشکل ہو جائے, یہ جائز نہیں ہے. تو آپ ویسے ہی گزر رہے ہیں اور دور کوئی بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا ہے, بلا وجہ اس کو سلام کریں گے, وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن کہیں محفل میں جب آپ پہنچے, سب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو ہی گئے ہیں, جب ہو ہی گئے ہیں تو پھر ان کو سلام کرنا چاہیے. اور جب سلام کر دیا تو وہ جب آپ کی طرف متوجہ ہیں ہی تو ان کو چاہیے سلام کا جواب بھی دے دیں, اس لیے کہ وہ کھانے میں خلل تو بہرحال ہو گیا, آپ کی تشریف آوری سے خلل تو ہو گیا نا. تو اب وہ سلام دعا میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کی عادت بھی ہے, اگر آپ کھانا کھاتے ہوئے کسی کے پاس جائیں گے سلام نہیں کریں گے تو زیادہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں, وہ دیکھتے رہیں گے کافی دیر آپ کی طرف اور مانوس نہیں ہوں گے آپ سے. تو مقصد کو فوکس کرنا چاہیے, کسی کو کھانے میں پریشان کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگر سلام کرنے سے پریشانی ختم ہو رہی ہے تو سلام کریں, اور جواب دینے سے پریشانی ختم ہو رہی ہے تو جواب بھی دیں, اور اگر کرنے یا جواب دینے سے پریشانی بڑھ رہی ہے تو نہ کریں. اگر پہلے حرام کمائی ہو تو دعوت قبول کر سکتے ہیں؟ دانش صاحب آسٹریلیا سے پوچھتے ہیں.
جن کی کمائی پہلے ناجائز تھی مگر کچھ عرصے سے جائز کاروبار شروع کیا ہے، تو ان کے گھر جا کر کھانا کھانا یا ان کی تقریب میں شریک ہونا جائز ہوگا یا نہیں؟ شریعت نے حتی الامکان ہمیں حکم دیا ہے کہ اچھے کسی کے بھی عمل کو نا اچھے معامل پر معمول کرو. پہلے حرام کما رہا تھا، اب ناجائز پہ آ گیا، پہلے ناجائز آمدن تھی، اب وہ جائز کمانے لگے ہیں، تو غالب یہی ہے کہ اب وہ آپ کو جائز ارننگ سے ہی کھلا رہے ہوں گے، تو آپ جائیں کھائیں، امید یہی ہے کہ انشاءاللہ حلال سے کھلا رہے ہوں گے. بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے کا حکم. اگر والد اپنی وراثت میں بیٹیوں کو کچھ نہیں دینا چاہتے جس پر وہ گواہ بھی بنا لیں، چنانچہ ان کی وفات کے بعد بیٹے اپنی بہنوں کو کچھ نہیں دیتے، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ جہاں زیب خلیل، کوہستان. باپ اگر 100 قسمیں بھی اٹھا لینا کہ میری بیٹیوں کو وراثت نہیں دینی اور سینکڑوں لوگوں کو گواہ بنا لے تو بھی اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے. مرنے کے بعد بہرحال پھر بیٹیوں کو دوبارہ حصہ ملے گا اور والد کو کبیرہ گناہ بھی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ بعض دفعہ انسان نیک اعمال کرتا ہے لیکن وہ خلاف شریعت وصیت کر کے چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو ایسی حماقت نہیں کرنی چاہیے. اگر والد صاحب نے ایسی حماقت کی ہے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1/3 سے زیادہ صدقہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے تاکہ وارثوں کا حق ضائع نہ ہو، تو اس لیے اس طرح سے بیٹی کو محروم کرنے کی اجازت نہیں ہے. چرچ جرابوں پر مسح کرنے کا حکم. کیا جرابوں پر مسح کرنے سے پورا وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جبکہ اکثر جہاں ہم جاب کرتے ہیں وہاں بار بار جوتے اتارنا یا جرابیں اتار کر پاؤں دھونا مشکل ہوتا ہے. خرم صاحب کویت سے. یہ بھی 15ویں صدی کی ایک بدعت ہے جس کا اس صدی سے پہلے کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ عام جرابوں پہ بھی لوگ مسح کرنے لگے، اور بعض علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ اجماع امت کے خلاف ہے. چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ موزوں پر مسح کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور ان چاروں فقہ کے نزدیک یہ جو آج کل جو ساکس ہم پہنتے ہیں ان پر مسح بالکل جائز نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنی احادیث قرآن نے سب سے پہلے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے، اور یاد رکھیں جب قرآن میں کوئی حکم آتا ہے تو اس حکم سے اختلاف کرنے کے لیے کوئی بہت مضبوط اور واضح دلیل ہونی چاہیے. تو خفین کے بارے میں تو دلیل واضح ہے. خفین کہتے تھے چمڑے کے موزے، تو چمڑے کے موزے یا وہ موزے جو چمڑے جیسے ہوں جن میں پانی نہ جاتا ہو، یا وہ شرائط جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا، اگر قرآن میں حکم نہ ہوتا پھر ہم کہیں سے بھی کوئی بھی روایت ملتی ہم لے لیتے، لیکن قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے واضح لفظوں میں، تو اب وہ متواتر قطعی ہے. اس سے انحراف انہی خاص شرطوں کے ساتھ کیا جائے گا جن پر بالکل واضح اور صریح احادیث موجود ہوں. تو واضح اور صریح احادیث صرف خفین کے بارے میں ہیں، اور خف عربی میں کہتے ہیں یہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو خف کہا جاتا ہے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جورب کے بارے میں، جورب بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسح کیا. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ والے جورب تھے ہی نہیں. یہ جو ہم موزے پہنتے ہیں نا بوٹ کے میں، جس سے جو پہلے بوٹ میں یعنی جو پہلے اوپر بوٹ پہنے جاتے ہیں جوتے اور اندر جو باریک موزے پہنے جاتے ہیں، یہ نبی کے دور میں تھے ہی نہیں. تو نبی ان کے بارے میں فرمائیں گے کیسے؟ صحابہ کرام جو موزے پہنا کرتے تھے وہ تو جوتوں کے بغیر بہت لمبی اس میں وہ پیدل چلا کرتے تھے، بہت لمبی واک کر سکتے تھے، وہ اس میں سفروں پہ چلے جایا کرتے تھے وہ موزے پہن کے. تو یہ جو آج کل کے موزے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہی نہیں ملتا، تو اس کے بارے میں احادیث خاموش ہیں. تو اس لیے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس پر بھی مسح جائز ہے یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا. کیونکہ جورب کا جو تذکرہ حدیث میں آتا ہے تو جورب خفین کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو جس کو خف کہا جاتا ہے نا، جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں یا چمڑے ٹائپ کے موزے ہوتے ہیں، تو جورب اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو آپ جورب سے یہ والے جورب مراد لے لیں، یہ کسی امام کا مذہب نہیں ہے، نہ اسلاف میں سے کسی ایسے امام سے ثابت ہے جن کی امت میں اتباع کی جاتی ہے. تو یہ آج کل ایک نیا فتویٰ آیا ہے جو چاروں مذاہب کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے. اس لیے ہماری رائے میں اگر امام نے ایسے موضوع پر مسح کر کے نماز پڑھائی تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی. میں اس پر انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سے کسی اور وقت میں مزید جو ہے وہ تفصیل سے میں بیان انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا، فی الحال اتنا ہی کافی ہے. چرچ میں صدقہ یا ہدیہ دینے کا حکم. ہم جرمنی میں رہتے ہیں تو کچھ لوگ چرچ کی طرف سے آتے ہیں کہ چرچ کو کچھ ہدیہ کریں، کھانے پینے کی چیز، تو کیا انہیں دینا جائز ہوگا یا نہیں؟ طیبہ صاحبہ جرمنی سے پوچھتی ہیں. دیکھیں چرچ میں اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو تو کھلا بھی سکتے ہیں. تو لوگ تو کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، پائپ کے اندر کوئی سٹا بھی لگا رہا ہو تو اس کو بھی آپ جا کے کھلا سکتے ہیں. تو وہ چرچ میں تو سٹا تو پھر بھی نہیں لگا رہا. تو چرچ میں یا کوئی مندر میں ہندو بیٹھا ہوا، وہ کھلانا سب کو جائز ہے، تو ہدیہ دینا بھی سب کو جائز ہے. ہاں اگر وہ چرچ کی تعمیر کے لیے آپ سے پیسے لے رہے ہیں، چرچ کی تعمیر کے لیے، تو پھر وہی حکم ہے کہ کسی ایسی عمارت کی تعمیر جو صرف
یعنی اس میں عیسائی عبادت ہی کر سکتے ہیں، عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا، تو چونکہ ان کی عبادت ہماری شریعت کے حساب سے غلط ہے، وہ شرک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی پکارتے ہیں، تو پھر اس ایسی تعمیر میں حصہ لینا جائز نہیں ہے، اور اگر ویسے ہی مطلق ایک عمارت کی تعمیر ہو رہی ہے تو پھر وہ اس میں حصہ لیا جا سکتا ہے۔ کیا تلاوت قرآن سن کر علاج ممکن ہے؟ ہماری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں مگر ہماری اولاد نہیں ہے، ہم علاج کرا رہے ہیں، کسی نے بتایا کہ علاج کرانے کے ساتھ ساتھ قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت بھی سنو، تو یہ کسی آواز میں بھی سن سکتے ہیں، صرف قاری عبدالباسط کی آواز میں سنیں؟ عرفہ صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیے، تلاوت کرنے بھی ایک رقیہ ہے، تلاوت سننا بھی ایک رقیہ ہے، اس کی برکتیں ہیں، جب آپ کسی کی آواز میں سنیں، اگر آپ کو قاری عبدالباسط اچھے لگ رہے ہیں تو ان کی آواز میں سنیں، لیکن یہ اس کی کوئی ہمیں وہ نہیں ملتی، کوئی یعنی اسپیسیفک کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو رقیہ ایک ایسی چیز ہے، ایک تجربے سے اگر کسی آیت کا ثابت ہو جائے کہ شفا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آج کل جو رقیہ بتانے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر پھینکو ہیں، بس وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ یہاں سے یہاں پڑھ لو، یہاں سے یہاں پڑھ لو، یہاں سے یہاں سن لو تو وہ ہو جائے گا، تو وہ کچھ دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس، تو اس لیے آپ علاج کو فوکس کریں، اور جو قرآن اور سنت میں رقیہ ثابت ہے، جیسے حدیث میں رقیہ ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ یا ان یشفیہا، مریض پہ پڑھ کے یہ دم کیا جائے، تو بہت ساری علماء نے کتابیں لکھی ہیں، نیٹ پر بھی آپ کو ایسی کتابیں مل جائیں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقیہ ہمیں بتایا ہے اس رقیہ کا تذکرہ ملتا ہے، تو اسی پر اکتفا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، اس کے علاوہ کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ تو ایسا رقیہ بتایا جا رہا ہوتا ہے جس کا بیماری سے دور دور کے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو میں نے سورہ مزمل کا ورد کروایا ہے، مجھے کسی نے بتایا، تو حضرت نے فرمایا سورہ مزمل میں تو تہجد اور جہاد کا حکم ہے، پوری سورہ مزمل تہجد اور جہاد، اس میں شادی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، تو بچی کی شادی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو ایسے ہی لوگ بیٹھ کے بنا رہے ہیں، تو آپ انہی پر اکتفا کر لیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، تو بہتر ہے کہ یعنی اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ سورہ فاتحہ کا رقیہ ہونا حدیث سے ثابت ہے، وہ پڑھ لیا کریں، یا اور جو دیگر روایات ہیں، اسی طرح وہ قرآن کی آیتیں جن میں آپ کی بیماری والا مضمون ہے، جیسے اولاد نہیں ہے تو سورہ فرقان کے جو آخری آیتیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں جو ہے نا اپنی ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، تو اس میں اولاد کا حصول بھی ہے اور اس کا آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، تو یہ والی آیت ایسی ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے، تو ایسی آیت اگر بطور رقیہ کے پڑھی جائے تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ سورہ رحمان کا میرا خیال ہے شادی سے کوئی تعلق نہیں، یعنی شادی یا اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواتین کا نامحرم مرد کو دیکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ بنت عبداللہ ممبئی سے۔ یہ بمبئی اور ممبئی میں کیا فرق ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ میرا کام رشتے لگانے کا ہے، اس میں لوگوں کے بایو ڈیٹا اور فوٹوز حاصل کرنا ہوتی ہیں، لڑکیوں کی تصویریں دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں، مگر کیا لڑکوں کی تصویریں میرے لیے دیکھنا جائز ہوگا یا نہیں، جبکہ اس کے بغیر میچ بٹھانا مشکل ہے، یعنی ان کو میچنگ کرنی ہے کہ یہ ڈیزائن کا ہے تو اس کے لیے یہ والے ڈیزائن مناسب رہے گا۔ میں نے یہ کام ثواب کی نیت سے شروع کیا ہے، اس کے پیسے نہیں لیتی، مگر کیا شیطان ثواب کا دھوکہ دے کر بد نظری کے گناہ میں تو مبتلا نہیں کر رہا؟ دیکھیے، عورت کے لیے مرد کو دیکھنا اصل فتوے کی روح سے تو جائز ہے، مگر منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں یعنی ضرورت کے موقع پہ جائز ہے، بلا ضرورت نہیں۔ منع علی الاطلاق کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ جواز کے کیا دلائل ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حبشیوں کا کھیل دکھایا مسجد میں، حالانکہ وہ بھی مرد تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تھیں، جو وہ نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، دوسری فاطمہ جن کو طلاق ہوئی تھی، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزاریں، حالانکہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے مگر یہ نابینا نہیں تھیں، تو اس میں بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم کے گھر جب عدت گزاریں گی تو بار بار ان پہ نظر پڑے گی۔ تو اسی طرح علماء نے استدلال کیا ہے کہ عورت کو پردے کا حکم ہے، مرد کو پردے کا حکم نہیں ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کا مرد کو کسی ضرورت سے دیکھنا اس کی گنجائش ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کی بھی ظاہر ہے وہ آنا جانا بہت تھا۔ بعض لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک دفعہ تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو حکم دیا پردے کا، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، تو آپ نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو۔ تو علامہ نووی نے اس حدیث کا جواب دیا ہے کہ یہ غیرت اور حمیت پر
محمول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ میری زوجہ کی نظر کسی پہ پڑے. تو غیرت کا تعلق بالکل ایک الگ ہے. اگر کوئی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری بیوی نامحرم مردوں کو دیکھے تو یہ بہت اچھی بات ہے. شرعی جواز اور ناجائز ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے. تو فتویٰ اس پر ہے کہ اگر کوئی بلا ضرورت مرد کو دیکھے تو ناجائز ہے, یا ضرورت سے دیکھے مگر دیکھنے میں فتنے کا اندیشہ ہو تو بھی ناجائز ہے. تو اگر آپ کو یہ ضرورت, اول تو آپ ڈیجیٹل تصویر رکھا کریں, پرنٹڈ تصویر کو علماء جائز نہیں سمجھتے شدید ترین ضرورت کے بغیر. تو وہ تصویر آپ اگر میچنگ کے لیے دیکھ رہی ہیں اور اس میں آپ کو کا یہ خیال ہے کہ آپ کو فتنہ نہیں ہوگا تو پھر دیکھ سکتی ہیں, لیکن احتیاط بہرحال بہتر ہے. جب فتنہ آتا ہے تو بتا کے نہیں آتا کہ میں ہونے والا ہوں, تو ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ یعنی اس میں انسان پڑ جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے کام جوان لڑکیوں کے بجائے ذرا جو ایجڈ خواتین ہیں وہ کریں, وہ خواتین کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن بہرحال گنجائش ہے, احتیاط کے بہرحال خلاف ہے. دوران غسل کانوں کے چھید میں پانی پہنچانا. بلقیس بانو انڈیا سے پوچھتی ہیں, عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں, اگر اس سوراخ میں پانی نہ جائے تو کافی مشکل ہوتی ہے, جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے یعنی پانی پہنچانا, تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ غسل نہیں ہوگا, اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے. اسمگلنگ کا سامان فروخت کرنے کا حکم. دوسرے ملکوں سے غیر قانونی طور پر جو سامان اسمگل ہو کر آتا ہے اسے بڑے بڑے سپلائر خرید لیتے ہیں, اس کے بعد وہ اسمگلنگ والا سامان آگے بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ کرن حسین نے جامپور سے پوچھا ہے. اسمگلنگ کرنا غیر ملکی یعنی ملکی قانون کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے, لیکن اس سے وہ مال آپ کا ہے لہذا وہ آپ آگے بیچتے ہیں تو اس کا پروفٹ آپ کے لیے حلال ہے, لیکن آپ کو یہ گناہ ملے گا کہ آپ نے حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کیوں کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اولو الامر یعنی حکمرانوں کی اتباع کرو. تو جائز چیزوں میں حکمرانوں کی بات ماننا لازم ہے. لیکن بہرحال اگر آپ نے خرید لیا اسمگلنگ کا مال تو وہ گناہ نہیں ہے, وہ تو اس کو پورٹ سے لانا غلط تھا, جب وہ لے آیا ہے تو وہ جس کو چاہے بیچے اور جو چاہے اسے خرید کے آگے پروفٹ کمائے, وہ جائز حلال ہے. لیکن بہرحال اسمگلنگ کو ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے کہ یہ اس بلا ضرورت شدیدہ یا کچھ خاص صورتوں کے علاوہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کیا اچھی نیت بغیر عمل کے باعث ثواب ہے؟ کیا صرف اچھی نیت رکھنا اور بظاہر اعمال میں اس اچھی نیت کو فالو نہ کرنا باعث ثواب ہوگا یا نہیں؟ نجمی ہاشمی اسلام آباد. اچھی نیت کرنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. جب عمل ہی نہیں کرنا تو نیت تو کہتے ہیں عمل کرنے کو, کسی اچھے کام کو کرنا اور اچھی نیت سے کرنا, کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. کام ہی نہیں ہے تو صرف نیت کا کیا مطلب ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. مطلبی رشتہ داروں سے کنارہ کشی کا حکم. اگر آپ کے کچھ ایسے مطلبی رشتہ دار ہوں جن کی وجہ سے آپ بہت ذہنی اذیت کا شکار ہوں اور آپ کی گھریلو زندگی سخت ڈسٹرب ہو رہی ہو, تو کیا آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں جبکہ قطع رحمی کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ عائشہ صاحبہ لاہور سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سل من قطعک, رشتہ داروں میں جو تم سے توڑے تو تم ان سے جڑو. تو رشتہ داروں میں یہ نہیں ہے کہ جو پیش محبت سے آ رہے ہیں تو آپ ان سے پیش آئیں, وہ تو دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. رشتہ داروں کا اصول یہ ہے کہ جو توڑنے کی کوشش کر رہا ہو تو بھی آپ اس سے جڑیں. البتہ جڑنے کے لیے کا طریقہ کیا ہوگا اس میں آپ اپنی مصلحت دیکھیں. بعض دفعہ جڑا جاتا ہے ہدایہ وغیرہ دے کے جس سے محبت قائم ہوتی ہے, بعض دفعہ جڑا جاتا ہے بار بار ان سے آپ سلام دعا رکھیں. تو اگر آپ کو ان سے بار بار ملنے میں کوئی اذیت ہو رہی ہے, وہ طنز کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, یا کوئی اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا قریب جائیں اتنا دور ہو جاتا ہے انسان, تو ایسی صورت میں آپ تھوڑا سا ریزرو رہ سکتی ہیں, یعنی تھوڑا کم ملاقات کر لیں. لیکن بالکل قطع تعلق کر لینا وہ پھر بھی جائز نہیں ہے. تو تھوڑا ملاقات کم رکھیں, آنا جانا کم رکھیں, فون پہ سلام دعا سے کام چلا لیں, یا کوئی ہدایہ تحفے وغیرہ دے کے, یا کبھی عید بقرعید پہ دعوت کر لی. بالکل کنارہ کشی مکمل اختیار کر لینا, یہ تو جب تک کوئی بہت بڑا جرم نہ کیا انہوں نے, تو بالکل ایسے کنارہ کشی اختیار کرنا ٹھیک نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ رشتہ دار مطلبی ہیں اور ذہنی اذیت ہے, وہ تو سارے ہی آج کل اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں, سوائے ان لوگوں کے جو میرا اس وقت کلپ سن رہے ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں اکثر مطلبی ہی ہوتے ہیں, اور وہ ذہنی اذیت تو ہر آدمی دیتا ہے. وہ ہمارے محلے میں ایک بوڑھے میاں تھے, وہ کہیں تھڑے پہ بیٹھے ہوئے, ابھی بیٹھے گپ شپ ہو رہی ہے اور کہیں اٹھ کے گئے اور اٹیک ہوا, انتقال ہو گیا. تو بڑے پریشان تھے کہ یہ ہوا کیا ہے. تو کسی نے کہا کہ یار وہاں کوئی بات دل پہ لے گئے ہوں گے جو باہر گپ شپ ہو رہی تھی نا. تو آج کل ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی بھی ایسی بات الٹی سیدھی کر دیتا ہے جو انسان اس وقت دل پہ لے جاتا ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو پھر دنیا میں کسی سے بھی نہ دوستی ہو سکتی ہے نہ تعلق ہو سکتا ہے. تو جیسا زمانہ ہے اسی حساب سے اپنے آپ کو مینیج کرنا پڑے گا.
تو سارا ہی الٹا سیدھا الٹا پلٹا چل رہا ہے. اسی الٹے پلٹے میں ٹوٹ جائے تو بنا لیں, پھر بن جائے تو پھر ٹوٹ جائے, وہ ایسا ہی چلاتے رہیں. بالکل ایسے کنارہ کشی اختیار کر لینا جیسے بعض لوگ کرتے ہیں, یہ بالکل اجازت نہیں ہے اس کی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.